اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق میں حیرت انگیز اضافے کے لیے ایک مسنون دعا پڑھیں اور رزق کی بارش دیکھیں۔ دیکھیے، یہ دعا اس عمل کے شروع میں جیسے میں نے ٹائٹل میں بتایا کہ یہ مسنون دعا ہے۔ مسنون دعا وہ ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ اس دعا کا جو مخزن ہے وہ مشکات شریف ہے۔ یہ میں بتا دوں، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور اسی ریفرنس سے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو یہ ایک زبردست وظیفہ ہے رزق بڑھانے کے لیے۔ تو جو میرے دوست اس کو کرنا چاہیں تو پہلے ہی بتا دوں کہ ویڈیو کو فل واچ کر لیجئے گا اور ڈن کا کمنٹ کر دیجئے گا، تو دل سے اور خصوصی اجازت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو آپ کی من چاہی مراد ضرور ملے گی۔ یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں آگے کی نیکسٹ باتوں پہ کہ جناب یہ کس طرح ہے اور کیسے ہے۔ اور جہاں تک جیسے میں نے رزق کی بات کی، کیونکہ رزق کے معاملات جتنے ہم نے خود سے خراب کیے ہوئے نا، مطلب یہ معاملات ہم نے خود سے زیادہ خراب کیے ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی عادتیں کریکٹ ہونے والی ہیں بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب رزق کے لیے کچھ جاتا تھا نا پریشان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صرف اس کو اتنا ہی بتا دیتے تھے کہ یار باوضو رہا کرو۔ لمبے چوڑے وظائف نہیں بتاتے تھے سرکار، یہ بتاتے تھے صحابہ کو باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی کتنا آسان عمل ہے۔ ابھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی یہاں پہ کسی کو کہہ دیں باوضو، تو یہاں وضو ٹکتے ہی نہیں ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ ایک آسان سا عمل حضور نے پہلے ایک بتایا تھا جو میں آپ اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جناب گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی ہو یا نہ ہو آپ سلام کیا کریں۔ آسان سی عادت ہے، چاہے 10 بار آپ کا گھر سے باہر جانا ہو، 10 بار واپس آنا ہو، آپ گھر میں جیسے ہی داخل ہوں آپ سلام کر لیں، چاہے آپ کو کوئی دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا۔ اللہ کی اور بہت ساری مخلوق ہوتی ہے جو وہاں موجود ہوتی ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب دے، آپ پر رحمتیں آئیں۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایک بار روشی پڑھ لیں۔ یہ عمل بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر صبح کے وقت میں ایک تسبیح بتائی تھی، تو فرشتوں کو بھی اس سے رزق ملتا ہے، چرند پرند کو بھی اس سے رزق ملتا ہے۔ کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس پہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہیں۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ آپ 3 بار سورہ قریش پڑھ لیں، یا 1 بار سورہ قریش کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیں اور 3 بار سورہ قریش کھانا کھانے کے بعد پڑھ لیں۔ یہ بھی عمل آپ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت چھوٹے چھوٹے کام ہے کرنے والے۔ پھر میں نے آپ کو رزق کے 16 دروازوں کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق کے اتنے دروازے ہیں۔ آپ کون سی مسٹیکس کر رہے ہو جس کی وجہ سے وہ فلو رک جاتا ہے؟ مطلب یوں سمجھ لیجئے آپ کے گھر میں پانی آنے کے 16 سوراخ ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے بتا دوں، اب وہ مختلف بند ہوتے جا رہے ہیں تو پانی کم ہوتا جائے گا نا، آپ ان کو کھولتے چلے جائیں تو پانی بڑھ جائے گا۔ اب رزق کم آ رہا ہے تو آپ دیکھیں آپ سے کیا غلطی ہے، آپ استغفار نہیں کر رہے، رزق کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے 5 وقت، رزق کا ایک دروازہ۔ آپ درود شریف نہیں پڑھ رہے ریگولر، یہ رزق کا ایک دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے قطع رحمی کیا ہوا ہے، رشتہ داروں سے دوستوں سے آپ کا تعلق صحیح نہیں ہے، یہ آپ کا ایک دروازہ ہے، اس کو کھول لیجئے۔ تو اسی طرح سے بے شمار ہے صدقات، یہ بھی رزق کا دروازہ۔ صدقات آپ نہیں دے رہے، آپ کے حالات اچھے ہیں لیکن آپ صدقے طور پہ دے رہے ہیں، آپ کو وہ نہیں، جب پھنس جائیں گے کسی مشکل میں پھر پوچھتے پھریں گے بابوں سے مولویوں سے سر کیا صدقہ کریں، کالی سری کا کریں یا سفید سری کا کریں یا دیسی مرغی کے انڈے کا کریں یا مرغی پوری کر دیں، یہ پوچھتے پھریں گے۔ اس سے پہلے جب آپ کے حالات اچھے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ صدقات کا اہتمام کریں۔ یہ میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو جب آپ یہ سب کام جو میں نے آپ کو بتایا اس کو کریں گے تو پھر دوسرے رزق کے اعمال صحیح ہوں گے نا۔ بس اتنی سی میری گزارش ہوتی ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ ہر چیز کو وظیفے کے تناظر میں نہ دیکھ لیا کریں کہ بس کوئی 1 منٹ کا وظیفہ بتا دے اور ہماری لائف بدل جائے۔ ایسے نہیں ہوا کرتی، ایسے نہیں ہوا کرتا یار۔ مجھے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرنے کے اندر تقریباً 25 سے 30 سال لگ گئے، اور آج کی نوبت تک بھی وہ جو استادوں نے بتایا تھا جو کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، وہ سال ہا سال گزر گئے، پھر اس میں گیپ کوئی نہیں آیا کہ ہم اس میں گیپ کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس میں وقفہ دے دیں۔ نہیں، استاد دنیا میں نہیں رہے، پیر و مرشد نہیں رہے تو پھر کیا ہوا؟ ہم تو چل رہے ہیں نا اپنی لائن کے اوپر۔ والد صاحب کی وفات ہو گئی، وہ سمجھانے والے تھے، پڑھانے والے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد سلسلے رکے تو نہیں۔
یہاں تو ہم ابھی ایک 2 دن پہلے فون کر کے بیٹھتے ہیں، تیسرے دن آتا ہے وہ سب جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا، اس کے بعد آپ کی یہ ویڈیو دیکھیے تو پھر کیا خیال ہے، یہ نہ کر لیں سر وہ اس کے ساتھ یہ اس کو ہمارے یہاں ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، بس یہی سارا مسئلہ ہے۔ خیر، مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، رزق میں حیرت انگیز اضافے کے لیے دعا بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر رزق کی تنگی ہو اور پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو، بیسیکلی کسی تکلیف کا بتایا، رزق کا تو اور بھی، رزق کی تنگی بھی تو ایک تکلیف ہے، تو کسی تکلیف میں اگر آپ مبتلا ہو تو اس طرح دعا مانگا کرو، اللہم برحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اس طرح یہ دعا مانگا کریں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ انتہائی آزمودہ عمل ہے کہ اگر آپ رزق میں حیرت انگیز اضافہ چاہتے ہیں تو بعد نماز عصر اول آخر 3 بار درود ابراہیمی 18 بار یہ دعا پڑھ لیں کا معمول بنا لیں، اور کم سے کم 21 دن یا 41 دن اس عمل کو لگاتار کریں۔ آپ کے رزق کے علاوہ بھی جتنے مسائل ہوں گے نا، اللہ کے حکم سے جب یہ دعا 18 بار پڑھ کر آپ دعا مانگو گے تو آپ کے کام سارے ہی نبڑ جانے ہیں، ستے خیراں ہو جانی ہے، ہر کام آپ کا ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ تھا، رزق کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ تھا تو یہ آپ اس دعا کی مدد سے اس مسئلے کی کے حل تک پہنچ سکتے ہیں، اور آپ کی دعا اس دعا کے ساتھ قبولیت کی طرف پہنچ سکتی ہے۔ یہ ایک عمل ہے جی، آپ کیجئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا، یہ 21 دن یا 21 دن کا مطلب یہ کہ بہنیں کر لیں، 21 دن کر لیں، اور بھائی جن کو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہوتی وہ 41 دن تک کر لیں۔ اب جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے اتنے دن کرنا ہے تو پھر اتنے دن کہیں اور سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر لیں اپنی زندگی میں۔ آپ کوئی، میں نے مجھ سے جو لوگ رابطے میں رہتے ہیں نا، کوئی 1 سال سے پریشان ہے، کوئی 2 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 8 سال سے، کسی کو 20 سال بھی ہو گئے، بھٹک رہے ہیں بے چین روحوں کی طرح، جی کام کوئی نہیں بن رہا۔ وہ کیا، کیوں، کیسے نہیں بنے گا بھی؟ کام اس کی طرح نہیں بنتا، ایک دن ایک وظیفہ کسی سے پوچھا، شروع کیا، 3 یا 4 دن یا ہفتہ گزرا نہیں، دوسرا پکڑ لیا، اس سے شروع کیا، وہ بھٹک رہے ہیں۔ اگر آج یکسوئی سے ایک عمل بھی کیا ہوتا تو یقیناً ان کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہوتی، کیونکہ یہ جتنے بھی وظائف یا عمل یا ذکر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک جو سیکنڈری جو کام ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ کی روحانیت امپروو ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ آپ روحانی طور پر کتنے مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نیکیوں کی طرف جڑ رہے ہوتے ہیں، آپ نماز کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہوتا ہے، شیطان آپ سے دور چلا جاتا ہے ان وظائف کے نتیجے میں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں رزق کے لیے، آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت بھی سنور رہی ہوتی ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک عمل تھا جو آپ کو بتانا تھا جی، اس کو ٹرائی کیجئے گا، مجھے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا، کچھ بتانے سے رہ گیا ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ واٹس ایپ پہ پاکستان میں ٹائم عصر کی نماز کے بعد آنورڈ ہے جی، رات 10 بجے تک۔ دوسرے ممالک کے میرے دوست رابطہ کر کے ٹائم لے لیں، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، ناروے تک کی جو لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ٹائم لے لیتے ہیں، آپ کا بھی وقت جب بچ جاتا ہے اور میرا بھی صحیح سے گزارا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے لیے۔ آپ سے بھی درخواست رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔